نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ سورہ آل عمران کی ایک آیت کا ٹکڑا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے متقین کے 3 صفات اور 3 علامتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی بات، متقین وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں، والکاظمین الغیظ، غصے کے وقت میں اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ لیتے ہیں، غصے کو دبا لیتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور دوسری صفت یہ کہ لوگوں کو عفو کا، درگزر کا معاملہ کرتے ہیں۔ کوئی غلطی کر دیا تو اسے معاف کر دیتے ہیں۔ اور تیسری بات، صرف معاف ہی نہیں کرتے بلکہ اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین۔ تو غصے کے وقت میں اسے پی جانا، معاف کر دینا اور اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، تو فرمایا یہ متقین کے اللہ کے خاص بندوں کی صفات اور ان کی علامتوں میں سے ہے۔ غصہ کیا ہے؟ غصہ کسے کہا جاتا ہے؟ علامہ قاضی بیضاوی علیہ الرحمہ نے اس کی تعریف کی، ثوران النفس عند ارادت الانتقام، کہ کوئی طبیعت کے خلاف، مزاج کے خلاف بات پیش آ گئی تو انتقام اور بدلے کے جذبے سے خون جگر کا جوش مارنا، انتقام کے لیے خون جگر کا جوش مارنا، یہ غصہ ہے، اس کو غصہ کہا جاتا ہے۔ تو احادیث مبارکہ کے اندر غصے کو ضبط کرنے، غصے پر کنٹرول کرنے کا حکم دیا گیا اور غصے کے مقتضا پر عمل نہ کرنے کی تاکید کی گئی اور اس کا علاج بتایا گیا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک باندی حضرت علی ابن حسین رحمہ اللہ، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت حسین اور ان کے صاحبزادے حضرت علی ابن حسین رحمہ اللہ کو ان کی باندی وضو کرا رہی تھی، لوٹے میں پانی لے کر اعضائے وضو کے اندر ڈال رہی تھی، تو اتفاق سے وہ لوٹا مٹی کا بنا ہوا پھسل گیا، نیچے گر گیا، ٹوٹ گیا، اور وہ پانی جھلک کر حضرت علی ابن حسین کے کپڑے میں پڑ گیا اور پورا کپڑا بھیگ گیا۔ تو اس وقت حضرت علی رحمہ اللہ نے انہیں ذرا گھور کر دیکھا، وہ باندی بھی حافظہ تھی، فوراً قرآن کریم کی آیت کریمہ اس نے تلاوت کی، والکاظمین الغیظ۔ تو حضرت علی ابن حسین نے فرمایا، قد کظمت غیظی، میں نے غصے کو ضبط کر لیا، غصے کو کنٹرول کر لیا۔ پھر باندی نے کہا، والعافین عن الناس، تو حضرت علی ابن حسین نے فرمایا، قد عفوت عنکی، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ پھر باندی نے مزید کہا، واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں، پسندیدہ رکھتے ہیں۔ تو حضرت علی ابن حسین نے فرمایا، قد اعتقتک لوجہ اللہ، کہ میں نے اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے تجھے آزاد کر دیا۔ یہ ہے وہ 3 صفات جو قرآن کریم میں فرمایا کہ خلاف طبیعت پیش آ گئی، لوٹا ٹوٹ گیا، پانی اوپر پڑ کر پورا بھیگ گیا، تو حضرت علی نے صرف اسے غصے کو ضبط ہی نہیں کیا، اسے معاف بھی کر دیا اور اس کے بدلے میں اسے آزاد بھی کر دیا۔ کتنا آیت کریمہ کے اندر ایک لطیف عنوان ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ غصہ نہیں کریں گے متقین، بلکہ غصے کو ضبط کر لیں گے، غصے کو پی جائیں گے۔ بسا اوقات خلاف شرع امور پیش آنے پر آدمی کو غصہ آتا ہے،
تو خلاف شرع امور پیش آنے پر غصہ آنا یہ پسندیدہ اور محمود چیز بھی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ صحابہ تو وہ ہیں تو کافروں کے حق میں بہت سخت ہوتے ہیں لیکن اہل ایمان کے لیے نرم ہوتے ہیں۔ یہ جو کفار کے مقابلے میں سخت ہونا ہے یہ دینی حمیت اور اسلامی غیرت کی وجہ سے ہے۔ ایک حدیث میں ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الحدۃ تعتری خیار امتی ومنشأها الغیرۃ علی الدین، کہ مزاج کی تیزی اور غصہ میری امت کے برگزیدہ لوگوں کو ملتا ہے، اور اس کا منشا اور اس کی بنیاد نفسیات نہیں ہوتی بلکہ دینی غیرت اور دینی حمیت کی وجہ سے آتی ہے۔ یہ کفار کے مقابلے میں جو غصہ آتا ہے یہ پسندیدہ امر ہے، لیکن بسا اوقات آدمی کو جو غصہ آتا ہے اور اس کی وجہ سے آدمی حد سے تجاوز کر کے ظلم و زیادتی کر لیتا ہے، اس کی وجہ سے اس کا دینی اور دنیاوی نقصان ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ ایک شخص آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اوصنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت فرما دے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ فرد مرارن، حدیث کے اندر ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے اور تیسرے مرتبے بھی فرمایا لا تغضب لا تغضب۔ تو غصے کو ضبط کرنے کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت تاکید فرمائی۔ اور ایک اور حدیث میں یہ بخاری شریف کے اندر صفحہ 903 میں جلد 2 کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لیس الشدید بسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان وہ نہیں ہے کہ اپنے دشمن کو پچھاڑ دے نیچے گرا دے، بلکہ حقیقت میں پہلوان تو وہ ہیں جو غصے کے وقت میں اپنے نفس پر قابو رکھے، اپنے نفس پر کنٹرول کرے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قدر تاکید کی۔ بسا اوقات غصے کے وقت میں آدمی ایسا کام کر جاتا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ غصہ جب حد سے تجاوز کر جائے تو انسانیت کے دائرے سے بھی نکل جاتا ہے، اس کی وجہ سے اسے دنیاوی نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے اور دینی نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ غصے کے وقت میں آدمی بسا اوقات ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے جو سالوں گزرنے کے باوجود بھی اسے ندامت اور شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، اگر تلوار سے، نیزے سے، چاقو سے کسی کو زخمی کر دیں تو ظاہر جسم زخمی ہو گیا، اس کے دوا دارو کی جا سکتی ہے، اس کی مرہم پٹی کی جا سکتی ہے، لیکن آدمی زبان سے ایسے تیز الفاظ غصے کے وقت میں کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا دل زخمی ہو جاتا ہے۔ مخاطب کا دل زخمی ہو گیا تو اب اس کے لیے کوئی دوا، کوئی مرہم، کوئی پٹی نہیں ہے کہ دل کے زخم کو دور کر دے۔ تو اس لیے آدمی غصے کے وقت میں ضبط کرے، غصے کے تقاضے پر کام نہ لے۔ بسا اوقات ایسے باتیں سننے میں آتی ہے، شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑا ہو گیا، تو میں ہو گئی، بہت دیر تک ایک دوسرے لڑتے جھگڑتے رہے، آخر کار غصے میں آ کر شوہر اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیتا ہے، تو پورا گھر کا ماحول بگڑ جاتا ہے، گھر کا ماحول تتر بتر ہو جاتا ہے، بچے ایک طرف، شوہر ایک طرف، بیوی ایک طرف، دونوں خاندان کے درمیان جھگڑا۔ تو اب شوہر آ کر مسئلہ پوچھنے لگتا ہے، میں تو غصے کے وقت زبان سے کہہ دیا، دل میں مجھے طلاق دینے کا ارادہ نہیں تھا۔ میرے دوستو، طلاق دینے کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہوتی، غصے کے وقت ہی میں تو آدمی طلاق دیتا ہے۔ بیوی اور شوہر کے درمیان محبت ہو، مودت ہو، الفت ہو تو محبت کے وقت میں تو کوئی طلاق نہیں دیتا، تو غصے میں حد سے تجاوز کر کے ایک پر بھی نہیں اکتفا نہیں کرتا، 3 طلاق دے دیتا ہے۔ تو
دونوں خاندانوں کے درمیان سالوں تک اس کا اثر رہتا ہے۔ یہ غصے کا ایک ظاہری اور دنیاوی اثر ہے، یہ غصے کا ایک دینی اثر بھی ہے۔ ایک حدیث میں ہے، حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الغضب لیفسد الایمان کما یفسد الصبر العسل۔ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، غصہ ایمان کو ایسا خراب اور کڑوا کر دیتا ہے، گندا کر دیتا ہے، جیسا ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ تو اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کی حلاوت، ایمان کی شیرینی جو ایک باطنی چیز ہے، اس کو ایک ظاہری چیز شہد سے تشبیہ دی کہ ایمان کی حلاوت اور شیرینی ایسی ہے جیسے شہد کی مٹھاس ہو۔ اس کے برعکس غصہ ایک باطنی امر ہے، اس کی کڑواہٹ، اس کا نقصان اور اس کا اثر ایسا اس کو سمجھایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ایلوے نامی کڑوے پھل کی ہے۔ تو گویا اس حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تشبیہ دی کہ ایمان کی حلاوت اور شیرینی کو غصہ اس طریقے سے کڑوا کر دیتا ہے جیسے شہد جو مٹھاس اور شیریں ہوتا ہے، تو اس شہد کے اندر ایلوا نامی کڑوا پھل نچوڑ دے تو وہ شہد کے مٹھاس کو ختم کر دیتا ہے، مقدر کر دیتا ہے۔ ایسے ایمان والے کے اندر، مومن کے اندر اگر غصہ کی کڑواہٹ مل جائے تو وہ ایمان کی حلاوت کو بے مزہ کر دیتا ہے، ایمان کی حلاوت کو مقدر کر دیتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک مومن کی شان نہیں کہ وہ غصے کے ذریعے سے ایمان کے شیریں اور ایمان کی لذت کو ختم کر دے۔ غصے کے وقت میں اگر آدمی سے کوئی زیادتی ہو گئی، ظلم ہو گیا، تو آج وقت ہے دنیا ہی کے اندر آدمی ہاتھ جوڑ کر جو اس سے ظلم و زیادتی ہو گئی معافی مانگ لیا تو انشاءاللہ آئندہ کے لیے اس کی پکڑ نہیں ہوگی، پکڑ سے محفوظ رہ جائے گا۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے یہ خلیفے کا واقعہ شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ایک شخص پر غصہ آ گیا تھا، دیہاتی تھا، کچھ خلاف طبیعت بات کر دیا، تو حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں کچھ زبان سے زیادتی کے کلمات کہہ دیے جو نہیں کہنا تھا۔ بعد میں ان کو خیال ہوا، احساس ہوا مجھ سے زیادتی ہو گئی، مجھے غصے کے وقت میں ایسے جملے زبان سے نکل گئے جو نہیں نکلنا تھا۔ تو معافی مانگنے کے لیے اس دیہاتی کے گھر کا پتہ معلوم کیا۔ یہ پھول پور کے اطراف کسی گاؤں میں شدنی پور کا رہنے والا تھا۔ عصر کے بعد نکلے، بہت دور پیدل چلے اور پتہ معلوم کر کے اس دیہاتی گھر پہنچے اور جا کر کہنے لگے ہاتھ جوڑ کر، میں تیرے سامنے غصے سے ایسے کلمے کہہ دیا ہوں، اللہ کے لیے تو مجھے معاف کر دے۔ وہ بیچا شرمندہ ہو گیا، پسینے سے شرابور ہو گیا، حضرت آپ اتنے بڑے عالم، میں ایک جاہل، آپ تو میرے نزدیک باپ کی طرح ہیں، اگر آپ اصلاح کے لیے مجھے کوئی کلمہ کہہ دیں تو آپ کو پورا حق تھا، آپ مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ تو حضرت شاہ عبد الغنی صاحب نے فرمایا، نہیں بھائی، یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے، اللہ کے لیے مجھے ایک مرتبہ معاف کر دو، اپنی زبان سے کہہ دو کہ میں نے دل سے معاف کر دیا، تبھی میں یہاں سے لوٹوں گا۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کی خوشنودی کے لیے کہہ دیتا ہوں، میں نے اللہ کے لیے آپ کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر واپس ہوئے۔ شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ واقعہ اتنے پر ختم نہیں ہوا، اس سے ایک اور لطف آمیز اور بات سنیں۔ رات میں جب شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ سو گئے تو حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور وہ خواب کا واقعہ ذکر کر رہے ہیں کہ ایک سامنے کشتی جا رہی ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار ہیں، کشتی آگے جا رہی ہے
اور پیچھے کی کشتی میں شاہ عبدالغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ سوار ہیں، وہ تنہا ہیں۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے کی کشتی میں شاہ عبدالغنی صاحب کو اکیلا دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا بلند آواز سے، اے علی، عبدالغنی کی کشتی کو ہمارے کشتی سے جوڑ لو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جوڑ لیا۔ تو فرماتے ہیں حضرت شاہ عبدالغنی صاحب، اس سے جو کھٹک کی آواز آئی آج تک میرے کانوں میں اس کا مزہ ہے، اس کی لطف اور اس کی لذت میرے کانوں کے اندر محسوس ہو رہی ہے۔ تو اس وقت حضرت شاہ عبدالغنی صاحب نے فرمایا، یہ شعر کہتے ہوئے اپنے دل کی حالت کو، مضطرب دل کی تسلی کے لیے حکم ہوتا ہے میلاد و ناؤ کو، مضطرب دل کی تسلی کے لیے حکم ہوتا ہے میلاد و ناؤ کو۔ ناؤ کہا جاتا ہے کشتی کو۔ کتنا بلند مقام ہے۔ یہ غصے کے اندر خلاف طبیعت پیش آنے پر کچھ زبان سے کلمہ نکل گیا تو جب تک وہ دیہاتی سے معافی نہیں مانگی ان کو تسلی نہیں ہوئی۔ تو اس معافی مانگنے پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ اعزاز بخشا کہ حضرت علی کو حکم دے رہے ہیں اب شاہ عبدالغنی کی کشتی کو ہماری کشتی سے ملا دو۔ یہ کتنا اعزاز کا اور کتنی عزت کا مقام ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نوازا گیا ہے۔ بہرحال غصے کے وقت میں پی جانا، معاف کر دینا، اس کا آخرت کے اندر بہت بڑا اجر ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، گھر میں دوپہر کھانا کھا رہا تھا، سالن میں نمک زیادہ ہو گیا، تیز ہو گیا، تو اسے غصہ آ رہا تھا، بیوی میں نے ایسے بیجا حرکت کیوں کی، اتنا احتیاط کیوں نہیں کیا، اتنا سالن کے اندر نمک زیادہ کر دیا۔ دل ہی دل کے اندر غصہ آ رہا تھا اور اس نے دل ہی دل میں اپنی بیوی کی اس غلطی پر معاف کر دیا، درگزر کر دیا، زبان سے کچھ نہیں کہا۔ فرماتی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے انتقال ہونے کے بعد ایک بزرگ نے انہیں خواب میں دیکھا اور پوچھا تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ تو اس شخص نے کہا معاملہ تو بڑا سخت تھا، بڑا خطرناک اور کٹھن تھا، بڑے بڑے گناہوں کا معاملہ درپیش آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ تو نے میری ایک بندی کی غلطی پر معاف کر دیا تھا، دنیا میں درگزر کر دیا تھا، آج ہم تمہارے غلطی کو معاف کر دیتے ہیں، جاؤ اس سلسلے میں ہم نے معاف کر دیا، جنت میں جاؤ۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ دنیا میں غصے کو ضبط کر دینا اور خلاف طبیعت کام کرنے والے کو درگزر کر دینا آخرت میں یہ معافی کا اور یہ درگزر کا سبب بن رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی حقیقت سمجھائے۔ غصے کو ضبط کرنے پر کیا اجر ہوگا، ذرا ہم اپنی حالت کو بھی دیکھیں۔ اگر ہم شوہر ہیں تو بیوی کے خلاف طبیعت کام کرنے پر ہمیں کیا غصہ آتا ہے، ہم کیا حرکت کرتے ہیں۔ ہم استاد ہیں، ہمارا شاگرد کوئی خلاف مزاج کام کر دیا، سبق سنانا تھا کئی دن سے نہیں سنا رہا ہے، یا ہم باپ ہیں، ہمارے اولاد نے ہمارے ساتھ کوئی گستاخانہ معاملہ کر دیا تو ہم کیا کرتے ہیں جی، یا کمپنی کا اونر ہے، مالک ہے، اور اس کے کمپنی کے عملے سے، کام کرنے والے سے کچھ غلطی ہو گئی تو ہمیں کتنا غصہ آتا ہے۔ کاش کہ ہم غصے کو ضبط کرنا سیکھ لیتے، اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے نوکروں کو غصے کے وقت میں ہم ضبط کر کے اسے معافی کا معاملہ کریں اس کے ساتھ، اور درگزر کا معاملہ کریں، بلکہ اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں، تو آخرت میں کتنا اجر عظیم کے ہم مستحق ہوں گے۔ بہرحال غصہ ایک فطری چیز ہے، اگر آدمی کو غصہ آ گیا تو حدیث پاک کے اندر اس کی علاج بھی سکھایا گیا۔ 3 احادیث مبارکہ کے اندر 3 قسم کا علاج آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا۔ ایک حدیث میں ہے اگر کسی آدمی کو غصہ آ گیا،
حدیث پاک کے الفاظ ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الغضب من الشیطان وان الشیطان خلق من النار وانما اذا غضب احدکم فلیتوضأ۔ مشکاۃ شریف صفحہ 434 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں غصہ شیطان کے اثر سے ہے۔ اگر کسی کو غصہ آ گیا تو شیطان آگ سے پیدا کیا گیا اور آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے، اس لیے تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ وضو کر لے یا ٹھنڈا پانی پی لے، تو اس کی وجہ سے غصے کے جو جوش اور جو غصے کا جو گرمی ہے اس کے پانی پی لینے اور وضو کر لینے سے وہ ختم ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غصے کا ایک دوسرا علاج یہ تجویز فرمایا، اذا غضب احدکم وهو قائم فلیجلس فان ذهب عنه الغضب والا فلیضطجع۔ اگر تم میں سے کسی کو غصہ آ گیا، وہ کھڑا ہوا ہے تو چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے۔ اگر کھڑا ہوا ہے غصے کے اندر تو مار دھاڑ کی نوبت آ سکتی ہے، بیٹھ گیا زمین کی طرف مائل ہو گیا تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ابھی وہ غصہ بیٹھنے کے باوجود ٹھنڈا نہیں ہوا، جوش مار رہا ہے خون، تو آپ نے فرمایا فلیضطجع، چاہیے کہ وہ لیٹ جائے۔ اگر لیٹ گیا تو یقیناً اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، غصے کے تقاضے کے موافق عمل کرنے کا جو جذبہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ جب آدمی لیٹا ہوا ہے کہاں سے مار دھاڑ کی نوبت آئے گی؟ غصے کے تقاضے پر عمل کرنا کہاں ہوگا؟ اس لیے آپ نے فرمایا غصے کے وقت میں آدمی کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا ہو پھر غصہ نہیں دبا تو لیٹ جائے۔ یہ دوسرا علاج ہے۔ ایک تیسرا علاج ایک اور حدیث کے اندر موجود ہے، حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمی جھگڑ رہے تھے۔ حضرت سلیمان ابن سرد یہ نقل کرتے ہیں، کنت جالسا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورجلان یستبان فاحدهما احمر وجهه وانتفقت اوداجه فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم انی لاعلم کلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد لو قال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ذهب عنه ما يجد۔ صحیح البخاری کے اندر باب صفت ابلیس و جنودی کے تحت یہ حدیث موجود ہے۔ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمی جھگڑ رہے تھے۔ ایک شخص کا چہرہ انتہائی سرخ ہو گیا، غصے کے مارے لال پیلا ہو گیا اور اس کے رگیں پھولنے لگی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں یہ ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر غصے کے وقت میں وہ کلمہ کہہ لے تو وہ غصہ اس کا ٹھنڈا پڑ جائے، اور وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو غصے کے وقت میں آدمی اگر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم زبان سے کثرت سے کہے تو حدیث میں فرمایا اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، غصہ دور ہو جائے، غصے کے تقاضے پر عمل کرنے کا مزاج اس کے اندر سے رک جائے۔ بہرحال احادیث مبارکہ کے اندر یہ تین علاج ذکر فرمایا گیا ہے۔ غصے کے وقت میں وضو کر لینا یا ٹھنڈا پانی پی لینا، کھڑا ہو تو بیٹھ جانا یا لیٹ جانا، اور تیسرا ہے کہ غصے کے وقت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کثرت سے زبان سے کہنا، اور اسی طریقے سے لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے رہنا۔ اس سے غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، غصے کے تقاضے پر عمل کرنے کی عادت عمل کرنا کا مزاج ختم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غصے جیسے منحوس چیز سے پوری حفاظت فرمائے، اور غصے کے وقت میں جو علاج احادیث مبارکہ کے اندر ذکر فرمایا اس پر عمل کرنے کی توفیق نہ سے نوازے۔ غصے کے وقت میں غصے کو پی جانے، معاف کرنے اور اس کے ساتھ احسان کرنے والا مزاج، ایسی متقین کی صفات ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالی ودیعت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔